الحمد لله الحمد لله الكريم المنان أمر بعمارة الأوطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اپنے ملک سے انتساب و وفاداری اور جذبہ حب الوطنی کی ضرورت و اہمیت۔ میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستوں، اپنے وطن کے ساتھ سچی وفاداری اور جذبہ حب الوطنی اسلام میں مطلوب و محبوب ہے۔ آدمی کے لیے اس کا ملک ایک عظیم نعمت ہے۔ باری تعالی جل جلالہ نے وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا صالح علیہ السلام کے واقعے میں ارشاد ہے هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، یعنی اسی نے تم لوگوں کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا، یعنی اس نے تم کو حکم دیا ہے کہ گھروں کی تعمیر اور شجرکاری کے ذریعے زمین کو آباد و شاداب کرو۔ اسی طرح راستے اور سڑکیں نکال کر اور ضروریات زندگی مہیا کر کے وطن کو ترقی اور خوشحالی دو اور اس کی برکات و خیرات سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے آقا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا ایک منفرد اور مثالی نمونہ پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے انسانوں کی اصلاح و ہدایت اور انسانیت کی فلاح و سلامتی کے لیے کام شروع کیا۔ بس آپسی محبت اور سلامتی کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ سب سے پہلی تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی وہ یہ تھی یا ایھا الناس افشوا السلام، یعنی اے لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے درمیان الفت و محبت کو عام کرنے میں سبقت فرمائی اور لوگوں کو یکجہتی اور باہمی تعاون پر ابھارا۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سماجی ڈھانچے اور قومی ہم آہنگی کو مضبوط کیا اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ایک معاہدہ نامہ تحریر فرمایا جس میں بقائے باہمی اور مل جل کر رہنے کو یقینی بنایا گیا تھا اور انصاف کے حصول کی ضمانت دی گئی تھی۔ چنانچہ اس میں مذکور تھا وَأَنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، اور یہ کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اپنے اپنے وطن سے سچی محبت کرنے والوں، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی مسجد قباء کی تعمیر شروع فرمائی،
پھر مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کی، نیز مدینہ منورہ کی آباد کاری اور معاشرت کو منظم فرمایا اور وہاں کے گھروں کا نقشہ اور پلان مرتب کیا، جس کے نتیجے میں وہاں کے راستوں کا نظام درست ہو گیا اور وہاں تہذیبی اور تعمیر و ترقی اور تمدنی استحکام کا دور شروع کر دیا۔ ایسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کام اور محنت پر آمادہ کیا اور اپنی اپنی زمینوں کے خیر و برکت سے فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں ان کی ہمت افزائی کی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں کام کر رہی ہیں اور محنت و مشقت کر رہی ہیں تو ان کی ہمت افزائی فرمائی اور ان سے فرمایا لا یغرس مسلم غرسا ولا یزرع زرعا فیأکل منه انسان ولا دابۃ ولا شیء الا کانت له صدقہ، یعنی جو بھی مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی فصل اگاتا ہے پھر اس میں سے کوئی انسان یا چوپایا یا جو کوئی بھی کھاتا ہے تو اس مسلمان کے لیے وہ صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایت کے باعث مدینہ منورہ کی اقتصادیات کو ترقی حاصل ہو گئی اور وہاں کی پیداوار اور ثمرات و برکات میں اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ امن و امان کا گہوارہ اور فضل و نعمت کا مرکز بن گیا، جہاں انسانی اقدار کو بنیادی مقام حاصل تھا اور معاشرے میں بلند اخلاق کا بول بالا اور پاکیزہ کردار کا غلبہ تھا۔ یا اللہ، یا کہیں اس وطن عزیز متحدہ عرب امارات کی عزت و سربلندی میں اضافہ فرما دے، ہمیں اس کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، نیز اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والا اور اس کی سرزمین کی حمایت و حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی اکرم الشہداء ورفع درجاتهم مع الانبیاء والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ والتابعین، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ اعزائے گرامی قدر، بلا شبہ اپنے وطن کی سرزمین کی طرف اپنی نسبت کرنا شرف و عزت کی بات ہے اور ملک کی حفاظت و حمایت کے لیے پیش قدمی کرنا فخر و سربلندی اور اعزاز و اکرام والا عمل ہے۔ اسی لیے شہیدوں نے اس وطن کی حفاظت اور استحکام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ وہ حضرات اس قربانی کو پیش کرنے میں دوسروں کے لیے ایک مثال ہے، نیز اپنے گھر اور فیملی والوں کے لیے باعث فخر اور بعد میں آنے والوں کے لیے قدوہ اور پیشوائیں۔ یقیناً وطن عزیز کی یادگاری دستاویز نے شہدائے وطن کے ناموں کو عزت و کرامت کے رجسٹر میں درج کر دیا ہے تاکہ نئی نسلوں کے سامنے ان کے کارناموں کو بیان کیا جا سکے اور یہ کہ کس طرح انہوں نے اس ملک کا پرچم بلند رکھا، اس کی قوت و استحکام کو اپنے لہو سے سیراب کیا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان شہیدوں کے کارناموں کی قدردانی کریں اور ان کے احسانات کا بھرپور بدلہ دیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ بس ہم ان لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں
اور ہر وقت اس کوشش میں لگے رہیں کہ وطن کا پرچم سر بلند رہے اور اس کا جھنڈا ہمیشہ لہلہاتا رہے۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ الہ العالمین ہمارے وطن کو امن و عافیت اور خیر و برکت سے مالا مال فرما دے، ہمارے ملکوں کے حکمرانوں کو امن و انصاف کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کورونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما اور ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک سے نیز پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین، بہن بھائی عزیز و اقارب تیری بارگاہ میں چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ دائمۃ متتابعۃ الی یوم الدین فی کل وقت وحین۔ اللهم ادم على دولة الإمارات فضلك ونعمك وزدها من عطائك وكرمك۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهد الأمير وإخوان حكام الإمارات وسدد خطى حاكمنا والدنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما تحبه وترضاه۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك وأدخلوا بفضلك فسيح جناتك، وارحم شهداء الوطن وأجل مثوبتهم وارفع في الجنة درجتهم وشفعهم في أهلهم۔ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء واشف المصابين بهذا الداء وعاف الناس جميعا من كل داء يا مجيب الدعاء۔ اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔ اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا۔ عباد اللہ اذکروا اللہ العظیم یذکرکم واقیموا الصلاۃ۔